ہمارا تعلق توحید اور عشق کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنی عقل لڑائیں۔ ابھی رب کو نہیں دیکھنا، تدبیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا۔ کیونکہ تدبیر کرنے سے پہلے، عقل لڑانے سے پہلے کسی کام کے متعلق وہ پورا فیزیبلٹی رپورٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس، کہ جو ہم نے کام کرنا ہے جس میں عقل لڑا رہے ہیں تو وہ کرنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا۔ مکان بنانا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ کس طرح پلاننگ ہے، دیکھنا کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے، اس سے صرف اوپر جو ہے نا لینٹر ڈال کے اوپر مٹی ڈال سکتے ہیں، نیچے ہم جو ہے نا الیکٹرک کا کام بھی نہیں کروا سکتے۔ ہماری تدبیر ہماری اوقات کے مطابق ہونی چاہیے کہ ہم کس حیثیت کے ہیں اور کہاں تک کام لے کر جانا۔ یہ سوچ نہیں رکھنی کہ ایک دوست ہے تو اس نے کیا کہتے ہیں مکان لیا تو 2 لاکھ شاید کہ 4 لاکھ اس کے پاس تھا، مجھے بھول گیا، تو 4 مرلے کا مکان تھا۔ تو اس کا جو ٹھیکیدار تھا نا وہ کہتا ہے یہ تو میں بنا داں گا۔ میری سمجھ سے بالا تر تھا، وہ دیواریں کھڑی کر کے وہ بیٹھ گیا۔ میں کہوں ٹھیکیدار کون سا تھا جس نے تمہیں کہا کیا تھا اتنے پیسوں میں بنا دے گا؟ میں کہ یار تم لوگوں کی عقل نہیں ہے کہ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ایک مرلے پر لگنا کتنا ہے، اینٹیں کتنی لگنی ہوتی ہے، ریت سیمنٹ کتنا لگنا ہوتا ہے، اوپر لینٹر پڑنا تو کتنا لگنا ہے، اتنا تو بڑا آسانی سے بندہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، صرف دیہڑی لگوائی اپنی اور چلا گیا۔ تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ باقی نمازیں کس طرح پڑھ رہے ہیں، کام کون سا کر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں۔ اپنی عقل اپنی حیثیت کے مطابق پہلے آپ نے اپنا بایو ڈاٹا تیار کرنا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے تہجد پڑھنی ہے تو دوپہر کے قیلولے سے مدد لیا کرو، تھوڑا صبح کے وقت ریسٹ کر لیا کرو تاکہ شام کو جب سو جایا کرو تو جلدی اٹھ پڑو گے۔ اب آپ کہیں میں نے آرام بھی نہیں کرنا، سونا بھی رات کو 12 بجے ہے، اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، ساتھ میں نے فجر پڑھنی ہے، مشکل لگتا ہے۔ مشکل لگتا ہے کہ آپ سارا دن کے تھکے تھکائے ہوں اور کہیں کہ میں اپنے جسم سے یہ سارے کام لے لوں گا، یہ نہیں ہوگا۔ تو تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی عقل کو دیکھیں۔ جو پوڑی چھوڑتا ہے نا بیٹے کہ میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، پڑی چھوڑنے سے پہلے اپنی حیثیت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی لمبی بات کرتا ہے نا تو ہم خود اس پر ہنستے ہیں، اب وڈی چھڈی سو کرن جو کا کھ نہیں ہے گا، وڈی چھڈی سو۔ تو اس لیے انہوں نے جو 2 لفظ ہمیں سکھائے وہ کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس قابل بھی ہیں یا نہیں کسی بھی کام۔ آپ کہنے میں طالب مولا بننا چاہتا ہوں، بالکل بن جائیں گے، جست لگا کے نہیں بنیں گے، ہمت لگا کر بنیں گے، 1 سال میں نہیں بنیں گے، ہو سکتا ہے کہ 60 سال میں بنے، 1 سال میں نہیں 60 سالوں میں بنے۔ کیونکہ جو بندہ یہ کہتا ہے میں طالب مولا بننا چاہتا ہوں، اسے کتنے سال لگیں گے، اس کی سپیڈ دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ مرشد کی محبت میں، عشق میں کرتا کتنی تیزی سے۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کر رہے ہوتے تھے نا تو بات اس سے کر رہے ہیں، تم ڈر میں رہا ہوتا کہ میرے لیے ہے، میں یہ نہیں کہتا تھا اس کے لیے۔ فرض کریں کسی کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے نا تو بندہ سوچتا ہے اگر میں اس درجے پر آیا تو مجھے بھی تو کام کرنا پڑے گا نا، تو میں پہلے ہی سوچ لیتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو ابھی سے شروع کر دوں۔ اب بندہ کہ میرے اوپر تو بوجھ ہی نہیں، مجھے تو کہا ہی نہیں جا رہا، میرے اوپر تو نہیں ہے، گل میرے واسطے تو ہے نہیں، بالکل بات اس کے لیے نہیں ہے۔ بات اس کے لیے جو طالب مولا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر بات میرے لیے ہے، اللہ کریم کی ہر بات آپ کے لیے ہے۔ آپ کہیں نہیں میں وہ فلاں 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 سب پہ ڈال دیں، اپنے آپ کو بچا لیں، بھاگ جائیں، کچھ نہیں ہونا۔ لیکن تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ ہماری باتیں آپ کو حوصلہ دے سکتی ہیں، ہمت دے سکتی ہیں۔ پانی پینا ہے؟ ہماری باتیں آپ کو حوصلہ دے سکتی ہیں، ہمت دے، کرنا آپ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نہیں کرنا، میں یہ کہوں کہ میں نے کروانا ہے، کرنا آپ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آگے بھی بتایا
کہ محبت پیر کی ہی اصل کرامت ہوتی ہے. کرامت پیر کی نہیں ہوتی، محبت کی ہوتی ہے کہ بندہ کس محبت سے کام کر رہا ہوتا ہے وہ کرامت بنتا ہے. اس لیے پیر اور مرید کے درمیان اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور جب اللہ کی ذات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کام تو اسی نے بنانے. جب ہمارا مین ایشو یہی ہے، مین مقصد بھی یہی ہے اور سوچ بھی یہی ہے کہ ہر ذرہ ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو بنانا تو بیٹے اس نے ہے. جب بندہ اس چیز کو سوچ لے گا تو پھر سمجھ جائے گا کہ آسانی ہے. اگر وہ یہ سوچے گا پیر نے کچھ کرنا ہے، پیر نے ہمت دینی ہے، خود با کردار بننا ہے تاکہ اس کے کردار سے دوسرے تو متاثر ہو کر اس پر عمل کریں. تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ سب سیلف آڈٹ کا پروگرام دے رہے ہیں. کیا آپ لوگوں نے سیلف آڈٹ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. جب تک آپ سیلف آڈٹ نہیں کریں گے، اپنا آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے. اس بچے کو پڑھا رہے ہیں ہم، وہ باپ رکشہ چلا رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، ایک بچے پہ 10,000 روپیہ لگتا ہے مہینے کا، مثال دے رہا ہوں. اب 10,000 روپیہ ایک بچے پہ لگا، کھانے سمیت ہی لگا لیتے ہیں، کپڑوں سمیت ہی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ 10,000 روپیہ ایک بچے پر لگا. ایک سال میں کتنے لگے؟ 1,20,000 روپیہ. 10 سالوں میں کتنے لگے؟ ٹھیک ہے تو اس کو ہم جمع کر لیں گے کہ 12 لاکھ لگ گئے. اب 12 لاکھ جو 10 سال میں لگے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 12 لاکھ میں سے نے پڑھا کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ جب آپ کوئی کسی کو کس پر پیسے لگا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، پرہیز تم نے کرنا ہے. اب تم کہتے ہو پرہیز میں نے کوئی نہیں کرنا، دوائی کھانی ہے بس. بھئی پرہیز تم نہیں کرنا ہے، جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کیا وہ نہیں کرنی. اب اگر تم نہیں کرتے تو بچ جاؤ گے. اب تم کہتے میں دوائی تو کھا رہا ہوں نا، تو آنے بھی دو. جس کا مطلب ہے مرنے کا پروگرام تم نے خود بنا رکھا ہے. تو یہ اس لیے انہوں نے سیلف آڈٹ کی بات بھی کی کہ تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں. ہر بندہ نعت نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ تقریر نہیں کر سکتا، ہر بندہ لکھ نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتا تھا، میں سوچتا تھا کہ میرے حصے کا کام کون سا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. مجھے یاد پڑتا کہ ہمارے دو جو فیض محمد صاحب تھے، خلیفہ فیض محمد صاحب، تو وہ جو تھے حضور ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، حضور قبلہ عالم، اور جو بھی چیز لینی ہوتی نا، فیض محمد یہ چیز نکالو. ان کو پتہ ہوتا تھا اس ڈربے میں کیا ہے، اس بیگ میں کیا ہے، اس صندوق میں کیا ہے، ان کو پتہ، ہمیں نہیں پتہ تھا. ایک دفعہ یہ کیا کہتے ہیں بیگم کوٹ کے پاس ہم مولوی سلطان علی صاحب کے گھر میں، ان کے بھائی کے گھر میں تھے. تو وہاں پر فیض محمد صاحب تھک گئے، اور تھک کے آ کے انہوں نے کہا سائیں آرام کر رہے ہیں، میں تھوڑا سو جاتا ہوں. میں نے کہا چل یار میں کھڑا ہو جاتا ہوں وہاں پر جا کے. میں جب وہاں پر کھڑا ہوا آپ کی آنکھ کھلی، فیض محمد. میں کہا سائیں وہ نا تھوڑا سا آرام کر. سویا ہی رہتا ہے، کام کوئی نہیں ہے. یعنی وہ دن رات جو چیز مانگنی اس سے مانگنی ہے. لیکن اب وہ جا کے اس نے کہا میں ذرا لک سیدھا کر لا. اب وہ لک سیدھا کرنے لگا ہے تو سائیں اٹھ بیٹھے. اب یہ کیا بات ہے، سویا ہی رہتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، جاؤ اسے بلا کے لاؤ. میں توبہ کر لیتی، میں کہ میں نہیں اتنے کھڑا ہونا، تو ہی کام میں کو کھڑا ہونا. ہر بندہ یہ نہ کہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، ہر کام مجھ سے لے لیں. جی ہر کام مجھ سے لے لیں نہیں ہو سکتا. جو جس کام کا اس سے وہی کام لیا جاتا ہے. ہر ایک سے ہر ایک جیسا کام نہیں لیا جاتا. صلاحیت ہر ایک کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم بھی آ، تم بھی آ، تم بھی آ، لیکن کام اسی سے لیا جاتا ہے جو اس قابل ہے. فرض کرو میں کام کر سکتا ہوں تو میرے پیر مرشد نے مجھ سے کام لیا. جو کر سکتا ہے، فرض کرو ہم نے فیس بک پر کوئی پوسٹ لگانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تصویر رضوان بنا دیتا. مجھے نہیں بنانی آتی، نہ میں نے سیکھی. اس نے کوشش کی، اس نے سیکھ لی. میں نے نہیں سے کہا، اس نے خود ہی کام کرنا ہو تو بندہ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے سوچ لیا، وہ ٹائم لگاتا ہے، اس میں ٹائم آدھا گھنٹہ لگے، 15 منٹ لگے، 20 منٹ لگے، اس نے وہ تصویر بنانی ہے روزانہ. اس نے اپنا کام لے لیا. اسی پر میں نے رکھا ہوتا بھائی پوسٹ انہیں کرنی، میں نے کرنی نہیں. یہ لگا دیتا ہے، شیڈول پہ لگا دیتا ہے، وہ لگ جاتی ہے. یعنی میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں نے لکھنا روزانہ بتانا یہ پوسٹ اس پیج پہ تم نے لگا دینی، وہ لگ جاتی ہے. ہر بندہ کام ڈھونڈتا ہے کہ میں نے کام کیا کرنا ہے.
اب وہ کوئی بندہ کہے مجھے تو کہا ہی نہیں گیا، تو اللہ کریم نے سب کو ہی کہا ہے نماز پڑھا کرو، اب اسے ڈائریکٹ کہے کہ تو کرنا ہے، سب کے لیے کام ہے، جو کرنا چاہے اس کے لیے بہت کام ہے، جو نہیں کرنا چاہے اس کے لیے کوئی کام نہیں۔ اس وقت سودا بہت سستا ہے کیونکہ لینا ہی کوئی نہیں چاہتا، اللہ کریم کا خریداری کوئی نہیں ہے، رب کے کاموں کا خریداری کوئی نہیں بیٹے، اس لیے سودا بڑا سستا ہے۔ آپ دیکھ لیں مسجدیں ویران ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر ویران ہیں، قرآن ہم وہ کیا کہتے ہیں بہت کم پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، اس میں ہمارے لیے کیا نکتہ ہے وہ سمجھنے کے لیے نہیں۔ پوری زندگی میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں پر چھوڑ کر، یہ تو ہم سکھاتے رہتے ہیں نا، لوگوں کو نماز کے مسائل نہیں آتے، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو فرض واجبات کا نہیں پتا ہوتا کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ مسجد کے امام بھی نماز پڑھا رہے ہیں، مسائل نہیں آتے، مسئلوں کا نہیں پتا، بس نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ بات انہوں نے سمجھائی، تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ میں کوئی ذمہ داری لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کر سکتا ہوں تو میں لے لیتا ہوں، میں نہیں نہ سمجھتا کہ اس قابل نہیں تو میں لیتا بھی نہیں، اور اگر لے لیتا ہوں تو کہتا ہے یار کر کے دیکھنا، ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو سکے تو اللہ کی مرضی، کر کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اچھا بن جا کہ ہر اچھا اچھوں کو ہی پسند کرتا ہے، بروں کو تو نہیں پسند کرتا۔ تو اچھا بن جا کہ ہر اچھا اچھوں کو ہی پسند کرتا ہے اور باطل باطلوں کو جذب کرتا ہے۔ اللہ والے کو اللہ کی بات اچھی لگے گی، نکتہ اچھا لگے گا کیونکہ وہ اللہ والا ہے، اس لیے نیک بندے کو نیک بات اچھی لگتی ہے کہ یہ میرے لیے ہے، باطل کو نہیں لیتا۔ جس کے اندر برائی ہے وہ برائی کو پسند کرتا ہے، زیادہ تر لوگ برائی کو پسند کرتے ہیں، اچھائی کو پسند نہیں کرتے۔ آپ ایک نعت کے ویورز دیکھ لیں کہ کتنے ہیں، آپ ایک گانے کے ویورز دیکھ لیں کتنے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نعت سننے والے 36,000، وہ بڑی مار ماری 1.1 ایم 10 لاکھ بندوں نے سن لیں، اگر اس طرف چلے جائے کروڑوں، جس کا مطلب کیا ہے کہ گندے لوگ زیادہ ہیں، گندے لوگ زیادہ ہیں۔ یہ نہیں کہ 1.1 ایم نے صرف یہ سنی ہے، انہوں نے وہ نہیں سنا، انہوں نے وہ بھی سنا، ان میں بھی وہ شامل ہے کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہمارا کبھی دل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یار سن لیتے ہیں، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، چل یار کوئی نہ سن لگا لیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ دیہڑی میں کتنی مرتبہ کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اچھا بن جا کہ ہر اچھا اچھوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ہم میرے ساتھ کو محبت کرے گا میں اسے پسند کروں گا، ہر ایک کو تو نہیں کروں گا، جو محبت کرے گا اسے پسند کروں گا۔ اب کوئی نفرت کرے گا تو اس کی اصلاح کروں گا، یہ نہیں کہ اسے دشمنی کروں گا، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ تدبیر تو کرنی ہے نا کہ بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اسے دونوں سائڈیں ٹھیک ہیں، اچھا اچھوں سے محبت کرنی چاہیے اور جو نفرت کرے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اگر وہ نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں، آپ کا کردار اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ اچھا بن جا کہ ہر اچھا اچھوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی۔ اب یہ ایک بات آ گئی اللہ کی طرف سے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ سچی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے پیر مبشر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنانے لگے، کہتے ہیں ہمارا ایک فقیر آدمی تھا، وہ کسی سے لڑ پڑا، اس کو اس نے مارا، زخمی کر ڈالا۔ تو جو وہاں کا ایس ایچ او یا ڈی ایس پی تھا نا، وہ میرے علاقے میں آیا، اس کو معلوم تھا کہ جماعت کا بندہ ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ وہ تمہارے جو فقیر ہو فلانا، اس نے فلاں کو مارا ہے۔ اب آپ نے وہاں پیار سے کہا یہ غلطی ہم سے ہی ہوئی، آپ اس میں شامل تو نہیں تھے، اس کام میں آپ شامل نہیں تھے، لیکن آپ نے یہ کہا یہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے۔ اس کو اتنی بات اچھی لگی کہ یار اس نے کیا کیا اس نے ہے، ہم میں اس نے اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا کہ یہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے۔ اب وہ وہاں پر گیا، دوسری پارٹی کو بلایا، کہا اس کے خلاف پرچہ واپس لو نہیں تو میں تمہارے خلاف پرچہ کر دوں گا۔ اب اس پر کیا اثر ہوا؟ آپ کے بچانے کا انداز اور سفارش کرنے کا انداز دیکھیں، کیا انداز ہے کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، نکالا نہیں اپنے آپ کو تاکہ پتہ لگے یار میں بھی اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہوں۔ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ کتنا ذہین آدمی ہے
کہ اس نے اس چیز کو سمجھا کہ اس نے بات کیا کی ہے، سفارش بھی کر دی، سفارش بھی کر دی، لیکن خود ہے بھی نہیں اس میں شامل. ایسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی سفارش اس طریقے سے کریں گے کہ جو بندے ایمان ان پر نہیں نہ لے کر آئے ہوں گے تب بھی کہیں گے یا اللہ جنہوں نے تو ہماری بات مانی وہ تو ہمارے، ان کو تو بخش دے، جس نے نہیں مانی وہ تیرے، چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے. یہ ایک ٹیکنیکل انداز انہوں نے اختیار کیا کہ یا اللہ بندے تیرے نے، چاہے تو بخش دے، کیونکہ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے، اس لیے اللہ کریم کہا چاہے تو بخش دے چاہے تو پکڑ کر، تیری مرضی ہے، بندے تیرے ہیں. اس لیے یہ سٹائل ہوتے ہیں کہ کسی وقت کسی لمحے کسی کو بچانا، کسی کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ جس سے اگلے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اور بات سمجھدار سے کی جاتی ہے. بیٹا بیوقوف سے نہیں جن سمجھ نہ آئے، جو پتہ نہیں لگا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں، سمجھدار سے بات کی جاتی ہے. اس لیے اچھا بن جا کہ ہر اچھا اچھوں کو ہی پسند کرتا ہے اور باطل باطلوں کو جذب کرتا ہے. باقی رہنے والی باقی رہنے والوں سے خوش ہیں، باقی رہنے والے باقی رہنے والوں سے خوش ہیں. جو اللہ کے لیے زندہ ہے سب سے کامیاب وہ ہے، جو اللہ کے لیے زندہ نہیں ہے سب سے ناکام وہ ہے. ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ابھی ہم اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، وہ دوست میرا آیا ہوتا تھا، ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو باتیں بھی لگا رہے ہیں، شکر بھی لگا رہے ہیں. اب میں اس کو آڈٹ کرتا جا رہا ساتھ ساتھ کہ کوئی اوور نہ ہو، کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو. لگائیں کوئی بات نہیں، آپس میں شغل ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء، آپ جب بیٹھے ہوتے اور لوگ ایام جاہلیت کی باتیں کرتے تو آپ مسکراتے رہتے، لیکن جہاں حد بندی کرنی ہوتی وہاں حد بندی بھی کرتے تھے. یہ یہاں پر یہ ذرا زیادہ اوور ہو گیا، ذرا تھوڑا حد بندی کر دی جائے. اس لیے بعض اوقات جہاں پر کہیں ہنسی مذاق شغل لگ رہا ہو تو میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا، لیکن جہاں پر دیکھتا ہوں کہ دوسروں کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے وہاں پر ضرور یار اس طرح نہیں، اور چھوڑ یار تو جا یار ساڑھے جو گئی جاتا، وہاں پر کسی طریقے سے دوسرے کو نکالنا پڑتا ہے. وغیرہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر لگائیں آپس میں پیار محبت کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب اوور ہو جائے کوئی اور اگلا فیل کرنا شروع کر دے وہاں پر طریقہ کار بدل دینا چاہیے. نہیں تو ہم بھی ان میں سے ہو جائیں گے نا، ہم بھی ان میں سے شمار کیے جائیں گے. پاجی غفلت کے مقام پر بیٹھے ہو، یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ تو باقی رہنے والے باقی رہنے والوں سے خوش ہیں. آنکھوں کا نور بیرونی نور کا طالب ہے ورنہ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی. یہ نور ہو، آگے نور ہی کوئی نہ ہو، دونوں چیزیں لازمی ہیں. آپ کے اندر کا بھی نور ہے، آنکھ کا نور ہے. اب آنکھ نہ ہو تو نور کیا کرے گا؟ نور کا ہی محتاج ہے. آنکھیں ہیں، نور نہیں ہے. نور ہو، آنکھوں والا نور ہو، آنکھ ہی نہ ہو، کیا کریں گے؟ اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آنکھوں کا نور بیرونی نور کا طالب ہے. اب ہم کسی کو دیکھنا چاہیں، ہمیں چہرہ نظر آتا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں جس نور سے دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کون سا ہے، کیسے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. جس وقت روح قبض ہوتی ہے آنکھیں بھی سخت ہو جاتی ہیں، نہیں دیکھ پاتی، وہ نور ہی ختم ہو جاتا ہے. آنکھیں ہیں، نور نہیں، اس لیے وہ نور ختم ہو جاتا ہے. اب آنکھ دیکھ رہی ہے، دیکھ کچھ نہیں رہی، لیکن اب وہ جو دیکھ رہی ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. اب وہ دیکھ رہی ہے لیکن وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. اب وہ جو نظر دیکھ رہی ہے وہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ آگے ہیں حضرت ملک الموت، وہ اور کچھ بھی دیکھ رہی ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ روح جا رہی ہے آسمانوں پر، معلوم ہے. اب جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی بھی ہو گئی، اللہ کہ ٹھیک ہے اسے واپس کر دو، اب کوئی بات نہیں، وہ واپس اپنے جسے میں آ جاتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے روح نکال لی جاتی. ٹھیک ہے، وہ روح کون سی ہوتی ہے؟ جو ایکٹیو روح ہوتی ہے، جو روح سانس لینے والی وہ اسی کے اندر ہوتی ہے. لیکن جو روح دوسری ہوتی ہے حرکت والی وہ نکال لی جاتی ہے، بولنے والی نکال لی جاتی ہے. اور جب بندہ مر جاتا ہے وہ حرکت والی ختم ہو جاتی ہے، وہ جو نکالی گئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہے. اس مٹی سے اس کا تعلق روح کا رہتا ہے. مٹی کا ایک ذرہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، کہیں پر بھی
ہر ذرے کے ساتھ اس روح کا اثر رہتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ ہم کہے جی ہم تو مٹی ہو گئے، آدھی مٹی ادھر چھوڑتی آدھی مٹی ادھر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مٹی آپ کی ہے تو آپ کی مٹی سے آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ اس طرح ہی ہوتا ہے نا، ایک بال سے بھی آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ بال آپ کا ہے، اس لیے اس سے بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھانے کی بات کی گئی کہ آنکھوں کا نور بیرونی نور کا طالب ہے، ورنہ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گھبراہٹ ہے تو سمجھ لے کہ دل کی آنکھ بند ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ دل کی آنکھ کرتی کیا ہے؟ دل کی آنکھ کوئی دور پر کی چیز نہیں دیکھتی، دل کی آنکھ پہچان کرواتی ہے جو عمل تو کرنے لگا وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے، حق ہے یا نہ حق ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ صرف پہچان کرواتی ہے دل کی آنکھ۔ دل کی آنکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیبۃ والثناء کے متعلق تو مشہور و معروف ہے نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع، تمہارے خشوع خضوع، تمہارے سجدے کوئی بھی میرے سے اوجل نہیں۔ وہ اگلے کہا کرتے ہیں کہ جو دل میں کیفیت ہے نا تمہاری وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس لیے ایک دفعہ آپ سورہ روم پڑھنے لگے تو التباس ہو گیا، رگڑ لگ کے سمجھ آئے کہ قرآن بھول کے سمجھو۔ آپ نے سمجھا کہ ہمارے پیچھے لوگ جو ہے نا وہ وضو سے ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اب وہ بات بنیادی طور پر سمجھا دی کہ جو پیچھے والے ہیں وہ نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت میں آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیبۃ والثناء آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کوئی ہمارے پیچھے قرآن بھی پڑھ رہا تھا؟ پیچھے قرآن؟ کہا سرکار میں پڑھ رہا۔ کہا اس لیے مجھے دقت ہو رہی تھی کہ قرآن سے قرآن کا مقابلہ کہاں جاری ہو ساری ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا کچھ، یہ بات بھی آ گئی۔ پھر ایک بار مرتبہ آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، ایک بندہ اس کے منہ سے نکلا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے نا کہ ربنا لک الحمد بہتر، ربنا لک والحمد زیادہ بہتر ہے، اللہم ربنا ولک الحمد زیادہ بہتر ہے۔ ہم ان تین کو لیتے ہیں، ربنا لک الحمد ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ نے نماز ختم کی، پوچھا کس نے پڑھا ہے؟ اب بولے کوئی نہ۔ اب میں کس نے پڑھا ہے؟ اب ڈرے۔ سرکار میں جس نے بھی پڑھا ہے نا تو میں نے تقریباً 30 فرشتوں کو دیکھا اس کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا۔ جب اچھی چیز ہوتی ہے بندہ پھر فٹافٹ کہتا ہے سمجھ میں پڑھے، جب پھینٹی پڑھنی ہوتی ہے کہتا ہے میں تو نہیں اننے، ویسے بتا رہا ہوں نا۔ تو اس لیے آپ نے سمجھا میں نے یہ دیکھا۔ اب یہاں پر بھی فقہی نقطہ نظر نکلا کہ نفل نماز میں آپ یہ پڑھ لیں، نفل نماز میں آپ یہ پڑھ لیں، لیکن فرض واجب سنت میں نہیں پڑھنا، کیونکہ سرکار نے نہیں پڑھا، وہ اس بندے کا تھا، بات سمجھ میں اس بندے کا تھا۔ اگر ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پر 30 فرشتے اگر بیٹے لے کر جاتے ہوں گے تو آپ کا کیا ہے ربنا لک الحمد نہیں لے کر جاتے ہوں گے، ربنا ولک الحمد نہیں لے کر جاتے ہوں گے۔ اس لیے ایک پہلو کو نہیں دیکھا کرتے۔ اس لیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دوسرے سجدے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہاں پر بھی دعا مانگی جاتی تھی، ربی اغفر ورحمنی وحدنی ورزقنی وجبرنی، یہ دعا وہاں پر بھی تھی۔ میں نے یاد کر لی، میں پڑھتا تھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ ہم حنفیوں کے نزدیک، اہل سنت حنفی کے نزدیک یہ دعا نفلوں میں پڑھ سکتے ہیں، فرض واجب سنت میں نہیں پڑھتے۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ضرور ہے، موجود ہے، لیکن ہم نفلوں میں پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھتے۔ اس لیے ساتھ میں فقہ بھی شامل کر لیں کہ یہ کہاں کہاں پر کیا کیا ہے۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، جب حدیث پڑھی تو حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن میں ابھی آپ کو اسٹائل سے سمجھایا کہ بھئی اگر وہ 30 ہوں گے تو ادھر سے ہو سکتا ہے 60 لے کے جاتے ہوں، تمہیں کیا لینا دینا، جتنا ہے وہاں پر رہو۔ اور یہ بھی سمجھنا کہ نفلوں میں ان لوگوں نے جنہوں نے اس پر محنت کی انہوں نے سارا پڑھ کے کہا کہ اچھی حدیث کے مطابق یہ ہونا چاہیے، اور اس سے کم درجے والے کے لیے اصول ہم نے نفل پہ رکھ چھوڑا۔ ویسے جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و ثناؤک لا الہ غیرک، مجھے وہ ربنا جو ہوتا ہے نا وجل ثناؤک، نماز جنازہ والی آ رہی تھی دماغ میں، جب یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہاں پر پڑھنے کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے، اس کے بدلے میں بھی ہیں، لیکن ہم نے کہا یہ صحیح احادیث کے مطابق، سیدہ عائشہ کے حدیث کے مطابق یہ ٹھیک ہے، اس لیے ہم سبحانک اللہ والی پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں۔ ورنہ دوسری بھی ہیں، دعائے قنوت بھی دوسری قسم کی بھی ہے،
لیکن ہم یہی پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، ہم یہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے حدیثیں پڑھنے والا خود فیصلہ نہ کرے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے امام اور اس کے اصول و فروع پر کون سی حدیث لاگو ہوتی، اس پر اس نے رہنا ہے، کیونکہ انہوں نے اصول اور فروع پر اصل کی حق اصل کو جانتے ہوئے انہوں نے ہمارے لیے نومینیٹ کیا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہم اپنے طور پر نماز اپنی نہیں بنا سکتے، جیسے مرزا انجینئر کہتا ہے میں، اہل حدیث کہتے ہیں میں، جتنے بھی اپنے طور پہ کہتے ہیں میں، تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر کوئی مرزا انجینئر کی تقلید کرتا ہے کہتا ہے میں حدیثوں کی کر رہا ہوں، تو اہل حدیث بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کے مطابق تمہیں کس نے سکھایا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے؟ مرزا انجینئر کون ہوا؟ اہل حدیثوں سے پوچھا تمہیں کس نے کہا صحیح بخاری کو؟ نام کسی کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور نام تو بتاؤ تمہیں کس نے صحیح حدیث سے نماز سکھائی، وہ کون تھا؟ یعنی کہ اگر مرزا انجینئر آج کوئی حدیث سے نماز تیار کر لیتا ہے تو کس کی نماز ہوئی؟ حضور والی؟ وہ اکیلا کون ہے؟ محدث ہے، مفسر ہے، کون ہے جس نے ایک نیا قانون بنا دیا؟ پھر ہر کوئی اپنی اپنی بنا لے، اتفاق رہے گا؟ نہیں، اتفاق اسی میں ہے جو قانون پاس ہے، اجماع امت سے تقلید کا۔ یہ اہل حدیثوں نے آ کے گند گولا تھا کہ اپنی مرضی کر ڈالی لیکن قانون نہیں دیا، اب ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ تو اگر گھبراہٹ سمجھ لے کہ دل کی آواز آنکھ بند ہے، دل کی آنکھ لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہے۔ دل تو یہی کرتا نا کہ ہماری بھی دل کی آنکھ کھلی ہو تو ہمیں ہر چیز کا ظاہر اور باطن دونوں نظر آئیں۔ ہم ہاتھ جس بوٹی کو لگائیں وہ خود بتائے کہ میرے اندر یہ شے ہے۔ دل تو پھر یہ کرتا ہے نا کہ ہر چیز کا پتہ چلے کہ یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور پر کھڑے ہو جاتے تو آپ بتا دیتے یہ قبر میں نا ذرا مسئلہ ہے۔ پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ ایک غیبت کرتا ہے، ایک پیشاب سے بچتا نہیں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ میں لگا دیتا ہوں یہاں پر یہ ایک ٹہنی، جب تک یہ سرسبز رہے گی تو امید ہے کہ ان کا عذاب کم رہے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھول ڈال رہے ہیں، چادریں ڈال رہے ہیں، ٹہنیاں لگا رہے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ سرکار نے ٹہنی لگائی تھی، اور ٹہنی سے ہم استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں لگا لو۔ میرا سوال یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی عذاب کم ہو، جو لگا رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب کم ہو؟ پہلے ہی ڈکلیئر ہے کہ عذاب ہی چلے تڑے ماں پیو، اس لیے لگا رہے ہو۔ تمہیں امید نہیں ہے کہ ہم نے وہ 4 تکبیریں کہی ہیں معافی ہوگی بوٹا ضرور لگانا ہے، لیکن نہیں نا سمجھ ہے، دیکھا لوگوں کو لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، نہ کیا تو لوگ، مطلب نہیں پتا، مقصد نہیں پتا کہ ہم کرنا کیوں چاہ رہے ہیں اور کس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، بس کرنا ہے، دیکھا دیکھی کرنا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ وہ تو حضور نے لگایا تھا اس لیے کہ عذاب کم ہو۔ اگر کہا جائے کہ جب تک تر رہتی ہے کوئی چیز تو وہ جو ہے ذکر کرتی ہے اس لیے فائدہ ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے، زمین کا ذرہ ذرہ ذکر کرتا ہے بابا، جس قبر میں ڈالا گیا وہ بھی تو ذکر ہی کرتی ہوگی، یہ تو نہیں کہ ذکر نہیں کرتی ہوگی، اور اگر وہ ذاکر ہوگا تو اس کا اپنا جسم بھی ذکر ہی کرتا ہوگا، یہ تو نہیں کہ نہیں کرتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں۔ جس کو یہ یقین ہو کہ دیکھا دیکھی کی کوئی ضرورت نہیں، جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے جواب دینا آتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پوچھا کیوں کرتے ہو؟ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں تو کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب پوچھا جائے گا نا من ربو کا، کہے گا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میری تو تحقیق ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی ہے وہاں پر یہی جواب دے گا۔ ہم نے وہ جواب نہیں دینا جو لوگ کہتے ہیں، ہم نے اپنا جواب دینا کہ ہم نے کیا کہنا رب کے بارے میں، اپنا جواب دینا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں، ویسے تو میرا ارادہ تو یہی ہے، سوچ یہی ہے کہ میری قبر میں منکر نکیر آئے ہی نہ۔ میں حدیثوں کو مانتا ہوں لیکن اللہ جانے نہیں کہا، اللہ کہتے رہن دے چھڑ پر آجا کو نہیں جانا، جو چاہے کرے، وہ تو اللہ کریم ہے، حدیث کا میں منکر نہیں ہوں۔ بھائی جب نہ ہی آئیں کیا فرق پڑتا ہے، ہر ایک سے پوچھنا کوئی لازم ہے۔ اللہ کریم ہمارا نور اتنا بڑھائے، قبر ویسے چمکتی نظر آئے، کہنے میں کیا عرض ہے، بڑے سے بڑا چیز مانگ لینی چاہیے۔
تو سمجھایا کہ دل کی آنکھ لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہے جب یہ طے ہے کہ ہم جنس کا طالب ہوتا ہے، ہم جنس کا طالب ہوتا ہے. تو اگر کوئی حسین کسی بد صورت کا طالب ہوتا ہے تو محض مذاق کے لیے ہوتا ہے. مذاق کرتا ہے نا ادھر کہ خوبصورت بد صورت سے مذاق کرتا ہے، کہ وہ طالب نہیں ہوتا. ہر کوئی اپنی جنس سے. آپ دیکھیں گے کہ کسی کی آپ کیا کہتے ہیں موت پر جائیں، کسی کی موت پر جائیں، آپ اس لیے روتے ہیں کہ آپ کا کوئی مر گیا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے نہیں روتے. اکثر و بیشتر ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں نا، کسی کی ماں مری ہوتی ہے تو ہم اپنی ماں کو رو رہے ہوتے ہیں، یار ہماری بھی ماں مر گئی. کسی کا دکھ دیکھ کر اپنے دکھ یاد آ جاتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. روتا اپنے آپ کو ہے بندہ، کسی کو نہیں روتا. کیونکہ ہوتا ہے آپ کسی نوجوان کو دیکھیں جس پر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو وہ نہ کہے گا یار کیا تو روندا پیا، اسے کبھی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا. وہ کہے گا کیوں رو رہا ہے، پریشان کیوں ہے، وجہ کیا ہے. جب اس کے سر پر پڑے گی تو تب اسے پتہ چلے گا وجہ کیا ہے. اس سے پہلے آپ نہیں سمجھا سکتے، سمجھانا بھی چاہیں تو آپ نہیں سمجھا سکتے. جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر سب کچھ ہی سہ بھی جاتا ہے اور سمجھ بھی جاتا ہے کہ اصل کیا ہے. اس لیے اپنے اوپر لاگو کرنی پڑتی. ہمارے جیسے لوگ بھی مختلف کیفیات سے گزرتے ہیں، اور مختلف کیفیت سے گزرتے ہیں، دوسروں کی کیفیت سنتے ہیں. اس سے یہ مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ یار جب ہونا ہوتا ہے نا تو کوئی چیخیں بھی مار سکتا ہے، کوئی صبر کی انتہا بھی کر سکتا ہے. اسے دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. تم نے اپنے برابر ہی سمجھنا اسے، یہ نہیں سمجھنا کہ یار کیا کہتے ہیں یہ چیخیں کیوں مارا اور یہ صبر کیوں کر رہا ہے. دونوں ہی ایک جیسے ہیں. بعض اوقات اللہ کریم صبر ہی کھینچ لیتا ہے جس سے بندہ چیخیں ہی مارتا رہتا ہے. جیسے میں نے آگے سمجھایا، کسی کا پیر کٹ جائے صبر آ جاتا ہے، آنکھ نکل جائے صبر آ جاتا ہے. لیکن جہنم میں جب پھینکا جائے گا صبر ہی نکال لیا گیا ہوگا، اس لیے صبر آئے گا نہیں، وہ چیخیں ہی ہوں گی. صبر نہیں ہو سکتا جہنم میں، صبر نہیں ہوگا کیونکہ صبر ہی نکال لیا جائے گا. یہ کیفیت ہے، جو طاقت ہے یہ نکال لی جائے گی. دنیا میں یہ طاقت موجود ہے لیکن وہاں پر نہیں ہوگی. تو دل کی آنکھ لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہے جب یہ طے ہے کہ ہم جنس کا طالب ہوتا ہے. تو اگر کوئی حسین کسی بدصورت کا طالب ہوتا ہے تو محض مذاق کے لیے ہوتا ہے. آپ نے ایک مشاہدہ کیا ہوگا، ہر خوبصورت یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ہر بدصورت یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی خوبصورت قبول کر لے. خواب اچھے دیکھتا نا، جیسے ہر بدصورت یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت مجھے قبول کر لے. کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ میں اپنے سے کم خوبصورت کو قبول کر لوں. کہ یار تو اپنے سے کم کو کر لے تاکہ وہ تجھ سے سکون لے، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں دوسرے کو تنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی قبول کر لے. ہاں ایک واقعہ مجھے دوست نے سنایا. کہنے لگا ایک دوست تھا آئی ٹی کا، بہت اچھا آئی ٹی کا اس کا کام تھا، تو اس کا پاؤں نہیں تھا. اس کی ماں نے شادی کر دی دیکھ دا کے، جب پہلی رات اپنی بیوی کے پاس گیا تو پتہ چلا اس کا بھی پیر نہیں ہے. بڑی تکلیف میں آیا، بیوی کو چھوڑ دیا، اس کے پاس کبھی نہیں گیا. ہائپر ٹینشن کا مرض ہو گیا. پوچھا گیا کیوں؟ کہتا ہے یار دیکھو میری ماں کو پتا تھا میں بھی مزدور ہوں، ٹھیک ہے، ماں نے ایک اور مزدور لے آئی، میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور کوئی اور لے آتی، کسی اور قسم کا مزدور لے آتی جو بوجھ تو میرا اٹھاتی، مجھے لے کر ادھر ادھر چلی تو جاتی. اب میں ایسا مزدور ہوں اور وہ بھی مزدور ہے، ہم دونوں کو نکارا کر دیا پکڑ کے. وہ اسی حالت میں مر گیا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے کبھی کسی کو دیکھنا ہے تو دھیان سے، وہ آگے مزدور ہے تو آپ اس کو کہتے چلو شادی کرنی نا یہ نال دی ہونی چاہیے بھائی، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں تاکہ وہ تو بیچارہ کسی کام ہو جائے نا. اگر وہ گر پڑے تو وہ اٹھا نہیں سکتی، وہ گر پڑے تو وہ اٹھا نہیں سکتا. گھر میں دو آپ نے مزدور لے کر رکھ دیے. اس لیے ان چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے کہ سینس استعمال کرنی. تو بس مائیں سینس استعمال نہیں کرتی تو ایک مزدور ہم اپنے پاس اور رکھ لیتے ہیں. اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے زیادہ بدصورت ہے اسے قبول کر لو، وہ خوش ہو جائے گا. لیکن تو جو ہے اگر اپنے سے زیادہ خوبصورت، پھر تلاش ہی جاری رہتی ہے، ختم کبھی نہیں ہوتا. ہاں لیکن ایک میں نے ایک کہانی پڑھی، اس کہانی میں کہتا ہے کہ ایک لڑکی تھی، کالج میں پڑھتی تھی،
جب وہ کالج میں پڑھتے تھے وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن ویلفیئر بہت شاندار تھا، بہت اچھی ویلفیئر تھی، دوسروں کے کام کرنا، نوٹس لینا، فوٹو کاپی کروا کے دے دینی، بہت اچھا کام کرتی تھی۔ ایک لڑکا تھا تو اس نے اسے طنز کیا، کہتے ہیں اپنی بدصورتی بچانے کے لیے تم یہ کام کرتے تاکہ لوگ تم سے متاثر رہیں، تو کوئی تمہاری بدصورتی کا تمہیں احساس نہ دلوائے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، میری اس کیفیت کو دیکھ کر، میری صحاوت کو دیکھ کر، میری اس تربیت کو دیکھ کر میری خالہ نے بہت پہلے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے لیا تھا، مجھے رشتوں کی ضرورت نہیں، یہ میں اپنی عادت کے مطابق کرتی ہوں کہ میں کسی کے کام ہوں۔ اس میں بھی ایک نقطہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ جب کام کرنا ہو نا اللہ کے لیے، پھر بدصورت ہونا کوئی مسئلہ نہیں، پھر کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی تانا دے تو آپ کو تو معلوم ہوگا ہم تو پہلے ہی قبول ہیں، ہمیں کیا تانا دینا کسی کا، ہم تو قبول ہیں، اس لیے تانے دینے والے کا تان اس کے اوپر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم قبول ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں پنجروں میں بند ہیں، ہم آزاد پنچھی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے پاس اور بڑے ذرائع ہیں کام کرنے کے، اس لیے ہمیں کوئی تانا دے تو کیا دے، کیا دینا اسے تانا میں، اس لیے اس کا تانا اس کے منہ پر۔ تو پھر فرماتے ہیں شیخ کے ذریعے فنا ہو کر مرید کو اپنی حقیقی تصویر نظر آ جاتی ہے، اس کی بات مان کر اس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے محبت پیر آگے بتایا کرامت کا کام دیتی ہے، محبت پیر برکت کا کام دیتی ہے، محبت پیر عزت کا کام دیتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ عابد آتا تھا نا ہمارے پاس، تو اس نے ایک چائے کی دکان، یہ کیا کہتے ہیں ناہدہ چوک میں نہیں، اس میں تاج پورہ چوک میں، تو وہاں پر ایک تھا علی بابا چائے کا سٹور تھا، وہاں پر اس نے جانا کرنا تو بڑی اردو میں اور انگلش میں بات کرنی، جیسے میں کئی دفعہ انگلش کے الفاظ بولتا، اور وہ کہتا تم پڑھے لکھے آدمی، وہ بیٹھ کے نا بندہ اندر ایسا جذب کر لیتا، کہتا پڑھا لکھا ہے، کبھی کسی کو مسئلہ بتانا اور کہتے یار مسئلہ تم نے بڑا شاندار بتایا، کہاں سے علم حاصل کیا ہے، اور بیٹھ کے ہی بندہ فنا ہو جاتا ہے اور چیز کو جج کر لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے کہ یار اس کا مسئلہ یہ ہوگا، اس کا مسئلہ یہ ہوگا، اس کا مسئلہ یہ ہوگا۔ تو اس لیے کہ شیخ کے ذریعے فنا ہو کر مرید کو اپنی حقیقی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ شیخ ایک آئینہ ہوتا ہے اور اس میں دیکھ کر اپنی خوبصورتی اور بدصورتی پہچان لی جاتی ہے۔ وہ آئینہ بہت قیمتی ہے جو ہمارے نقائص ہم پر ظاہر کر دے، کیونکہ اس کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ ہے، یعنی فرقتوں والے عالم کے ساتھ ہے۔ اسے شیخ کامل کو ڈھونڈ حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذیق کھجور کی درخت کی طرف لے گیا۔ جب ہو گیا نا اعلان کہ ہم نے تجھے بیٹا دینا ہے، میرا بیٹا کہاں سے آنا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، تو جبرائیل علیہ السلام آپ غسل کر رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کیونکہ ان میں وہ تو مرد بھی نہیں ہو، مسئلہ نہیں، تو فرشتے ہیں نور کے ہیں، وہ آگے انسانی شکل میں کہنے کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا مجھے بیٹا کیسے؟ کہتے ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے گریبان میں پھونک ماری تو ان کو حمل ٹھہر گیا، اب پیٹ بڑھتا چلا گیا، جب بڑھ گیا تو وہ وہاں سے جگہ چھوڑ کے نہ نکل آئیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کہنے لگے کہ حضرت مریم علیہ السلام درد ذیق کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ جب ہم نور مطلق کو کائنات کے دھوئیں سے جدا کر دیں گے تو ذات کا نقش خود بہت سامنے آ جائے گا۔ یہ اونچی گل کر، یہ ذرا نا تصوف میں نا اونچی بات کرتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر نا کچھ وسوسے ہوتے ہیں، کچھ اندھیرے ہوتے ہیں، کچھ دھوئیں ہوتے ہیں، وہ نہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں کون ہوں۔ جب اس کے وہ دھوئیں شوئیں صاف کر دیے جاتے ہیں تو وہ حقیقت کی روشنی میں آتا ہے نا، تو پھر اسے پہچان ہو جاتی ہے۔ اب وہ دھواں وسوسے لوگوں کے تانے اسے تنگ نہیں کرتا، وہ اپنی حقیقت کو جان جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم کامل ہے، اس لیے وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھے گا، ہمیں ڈرنے والا نہیں ڈرانے والا ہونا چاہیے، ہم ایسے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب تو اپنی ذات کو اپنا خیال سمجھے گا تو تیرے نقش میں سے آواز آئے گی میں تو ہے اور تو میں ہوں۔ شیخ کی چشم دل میں جو کہ ہمیشہ حقائق سے وابستہ ہے کوئی خیالی چیز نہیں سما سکتی۔ ناقص کی چشم دل میں غیر حقیقی چیزیں نمودار ہوتی ہیں، کیونکہ ناقص کا تعلق عالم سفلی سے ہے۔ جب ہم جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، سچائی کا دامن تھامتے ہوئے، حق بات کی باتیں سمجھاتے ہوئے ان کے اندر
ملکوت والی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نورانی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ مرید کے اندر سفلی شیطانی عادتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے جب وہ پیر سے فیض لیتا ہے تو اس کے اندر بھی نورانی اور ملکوتی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ جب تک تیری مستی کا ایک بال بھی رہے گا تیری ہستی تیرے خیال میں گم ہو جائے گی۔ آگے وہ ایک حقائق بیان کرتے ہیں، وہ حقائق کل سن لیں، نہیں تو پھر بات مزید لمبی ہو جائے گی۔ تو مزید لمبی سے بہتر ہے کہ جتنا سمجھایا ہے اس کا ایک لفظ بھی سمجھ آ جائے کہ بھئی ہماری حقیقت کوئی نہیں ہے، ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں تو میں نے کوئی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی ہے کہ نہیں بنائی، میں نے کوئی سمجھ کے ساتھ سارا نقشہ تیار کیا کہ نہیں کیا، کیا پر میں مال بنا کر یہ بلڈنگ بنا لوں گا کہ نہیں، ہے کہ نہیں ہے کہ خیالی۔ ہمارے پیرو مرشد سمجھایا کرتے تھے اور پنڈ دا پنڈ اکٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہیکل بنانی ہے، یعنی گوٹھ بنانی ہے، تو کہتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، ساری رات بیٹھ کے نا گپے مارتے رہتے ہیں، انج ہونا چاہیے انج ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا کل کریں گے، کل آتے ہیں پھر وہ بیٹھ کے نا گپے ہی مارتے رہتے ہیں، گوٹھ تیار نہیں ہوتی۔ جب آپ بنانا چاہیں گے بن جائے گی، گپے مارنے سے نہیں ہوگا۔ آپ مجھے اپنا خیال پیش کریں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ سے پوچھوں گا ہے کیا تمہارے پاس، پوچھوں گا، جب وہ بتائے گا یہ ہے، پھر میں کہوں گا نہیں یہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے، اتنے میں تو نہیں ہو سکتا، پھر ہی ہوگا نا۔ ویسے آپ چھڑتے رہو تو چھڑی جاؤ، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، چھڑنے پر کوئی پابندی تو نہیں نا، وہ پھڑے مارتے رہتے ہیں، بڑی بڑی مارتے ہیں، نہیں، جب آپ کو کرنا ہوگا تب پتہ چلے گا۔ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام، میں خود ایسا ہی، ہاں یار تمہارے کتنے پیسے پہ نہیں دیں یار ذرا میں کام کر لیتا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے اب جو کام کر لیا وہ ہو گیا، وگرنہ ہمارا پیسہ بیٹھے بیٹھے ہی نیچے ہو جاتا ہے۔ وہ جو کام ہو گیا وہ ہونا تھا کر دو، پہلے کر لو، بنسبت اس کے آپ دیر لگاؤ، پہلے اکٹھے کر لوں گا پھر کروں گا۔ میں اپنی ایک عادت بتا رہا ہوں کہ پہلے کام کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کیسے اتارنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن ہر کوئی بندہ ایسا کر بھی نہیں سکتا، ہر ایک پر ہر کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہر ایک کو ہر ایک پر اعتبار آتا بھی نہیں نا، کہنا پیسے نہ مار لینا لیکن نہ نکل جائے۔ تو یہ اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ میرا کام ہوتا ہے کہ میں پیسے سنبھال کے نہیں رکھتا کہ میرے پاس پیسے پڑے ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دینے سے پہلے انسان کو رزق دے دیتا ہے، کہتا ہے آنے والی ہو انج کر لیں، وہ آتی ہے نکل جاتی ہے۔ ادروائز اگر بندہ کہے کہ بھائی بینک بیلنس میں کتنے پیسے ہوں گے، فلانا کہاں ہوگا، سنبھال کے رکھنے والا کام اپنے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بینک بیلنس یہ سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے چاہیں گا یہ کتنے ارشد کتنے کو پے نہیں لے لیں گے، وہ کون سی بات ہے؟ آپس میں محبت ہے، بندہ کہہ دیتا ہاں بھائی کیا پڑا ہوا یار پیسے نہیں جا رہا یار دینے تینوں 2-4 مہینے بعد، ایسا کر لے کہ کیا جا سکتا، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اپنا بینک بیلنس بہت مضبوط ہے، اپنا بینک تاڈا نہیں میں کہہ رہا، میں اپنا کہہ رہا جی، اپنا اپنا سمجھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ میری جیبیں تو ساری آپ ہیں، اس لیے میرا مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ پیر کے ساتھ ہر مرید کا علیحدہ تعلق ہوتا ہے، مرید کا مرید کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، پیر کا مرید کے ساتھ تعلق اور مرید کا پیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کا تعلق نہیں ہوتا، جسے سمجھتا ہے جس قابل سمجھتا ہے اس کے ساتھ بارگیننگ کر لیتا ہے، تو میری بارگیننگ آپ سب لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، سچے معنوں میں مسلمان بنائے، ہم سب کو قیمتی بنائے، آخرت والا بنائے، دین والا بنائے، دیندار بنائے، دیندار لوگوں میں اٹھائے، غریبوں فقیروں مسکینوں سے محبت کرنے والا بنائے، عشق مصطفیٰ میں ڈلنے والا بنائے، یا اللہ اپنا بنا کے تمام غموں سے بے نیاز فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔